السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ایک جو ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیل کی بمباری جاری ہے، امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے، اس سب کی سبب حماس کا وہ ایکشن ہے جو اسرائیلی فوج کے خلاف کیا گیا۔ کیا یہ رائے درست ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حامد ریاض ڈوگر صاحب، سینئر صحافی ہیں اور کالم نویس ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ جی ڈوگر صاحب، یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے اور امریکہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو حماس کا ایکشن ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایک غلط ایکشن ہے، جس کے دفاع میں اسرائیل یہ سب حق رکھتا ہے کہ وہ اس طرح بمباری کرے اور اپنے دفاع میں ایکشن کرے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی اسلامی تاریخ میں کیا پس منظر ہے؟ صورتحال یہ ہے جی کہ چلیے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ موجودہ حملہ جو ہے وہ حماس کی جو کارروائی ہے اس کا رد عمل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے فلسطینی محفوظ تھے؟ غزہ کا علاقہ محفوظ تھا؟ پچھلے پورے سال کے دوران اگر ذرا آپ پچھلے سال کے اخبارات یا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1 سال کے دوران جب ہمارے حماس اور باقی مزاحمتی تحریکوں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی، تب بھی اسرائیل جب چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا بمباری کرتا تھا، مسلمانوں کو تہہ دیگ کرتا تھا، مسلمانوں کو شہید کرتا تھا۔ اور یہ جو ہمارے ماشاءاللہ مہذب ممالک ہیں، ان کی زبانیں اس وقت گونگ تھیں۔ آج یہ حماس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن یہ جو 1 سال کے دوران کم و بیش 200 حملے کیے گئے اور اس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اور کیا اس وقت تو حماس نے حملہ نہیں کیا تھا؟ اس وقت اسرائیل یہ سب کچھ مظالم جب کر رہا تھا تو یہ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ انہوں نے اسرائیل کا ہاتھ کیوں نہیں روکا اور اس کی بمباری کا اس کو جواب دینے کے لیے کوئی سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت بھی نہتے فلسطینی تھے جو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے، ان کے اسپتال نشانے پر تھے، ان کی عام سول آبادیاں نشانے پر تھیں اور وہ بلا وجہ معصوموں کو شہید کر رہا تھا، لیکن یہ مہذب دنیا اس کی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جہاں تک فلسطینیوں کی مزاحمت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزاحمت ہی میں زندگی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے ڈٹ کر کفر کا مقابلہ کیا ہے اور کسی وقت بھی کمزور سے کمزور پوزیشن میں بھی انہوں نے کہیں کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ آگے بڑھ کے کفر کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اگر حماس نے آج ایک کارروائی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنت رسول پہ عمل کیا ہے اور اس سے بھی آگے آئیں تو آج ہم سب لوگ امام حسین کو تو یاد کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ یاد نہیں کہ جب امام حسین میدان میں آئے تھے تو ان کی حالت بھی حماس والی تھی اور انہیں بھی پتا تھا کہ اس کے اگر میں میدان میں آیا ہوں 72 نفوس ہیں میرے پاس اور میرے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، مجھے شہادت ہی قبول کرنا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر مزید تھوڑا سا تاریخ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مسلمان امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا بھی پانی بند کیا گیا تھا، ان کا بھی ناطقہ بند کیا گیا تھا، ان تک بھی خوراک اور باقی چیزیں پہنچنے سے روک دی گئی تھیں۔ آج بالکل وہی کیفیت ہے۔ اگر حماس نے مزاحمت کی ہے تو امام حسین کی یاد کو تازہ کیا ہے اور ان کا یہ سبق دہرایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مزاحمت اگر ختم ہو جائے گی تو کفر غالب آ جائے گا۔ کفر کے غلبے کو روکنے کے لیے مزاحمت ناگزیر ہے۔ تو ڈوگر صاحب، یہ بلا شبہ یہ ویسے تو مسئلہ فلسطین 75 سالہ تاریخ پر مشتمل ہے اور اسرائیلی بربریت جو ہے وہ قصہ نصف صدی کا ہے، وہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، اور پچھلی نصف صدی میں کبھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، اور آج اسرائیل کی بمباری کو
وہ جائز قرار دے رہے ہیں کیونکہ حماس نے ایکشن کیا ہے. تو یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب ایک طرف دنیا کی طاقتور طاقتیں ہیں یکجا، اور دوسری جانب نہتے فلسطینی ہیں. تو اس مقابلے کو آپ اس کا انجام، اس کا اینڈ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کو آئے گا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب بھی بھگتائی ہے، جہاں قریش قبیلہ کو محصور کر دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو یاد آئے گا کہ وہاں محصور قریشی اور مسلمان پتے اور وہ چمڑا بھگو کر کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے. اور اس وقت اس یعنی مصیبت کے عالم میں اور قسمت پرسی کے عالم میں کفار کا ایک وفد آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام لے کے آیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم صلح ہو سکتی ہے. یہ پیغام حضرت ابو طالب کے ذریعے جب پہنچایا گیا تو رسول اکرم کا جواب تھا کہ چچا میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں بتوں کو برا کہنا نہیں چھوڑوں گا. میں شرک قبول نہیں کر سکتا. میری زندگی کا مقصد شرک کا خاتمہ ہے، کفر کا خاتمہ ہے. اس لیے مجھے لیے یہ مصائب اور یہ مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے محاصرے میں، آپ ذرا غور کیجیے کہ آج کیا وہی کیفیت فلسطین کے مسلمانوں کو درپیش نہیں ہے؟ کیا بالکل وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. رسول اکرم کا وہ جو شیب ابی طالب کا واقعہ ہے، آج بالکل وہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے فلسطین میں، غزہ میں، جہاں مسلمان ایک محدود سے خطے میں، جیسے وہ شیب ابی طالب تھی، بالکل اسی طرح ایک محدود سا خطہ ہے جہاں انہیں محصور کر دیا گیا ہے، اور وہاں بھی انہیں امن نصیب نہیں ہے. ان کی دوائیں ان تک نہیں پہنچ سکتی، ان تک خوراک نہیں پہنچ سکتی، ان کا پانی روک لیا گیا ہے، اور کوئی چیز ان کے لیے دستیاب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ہمت دے. غزہ کے مسلمان آج بھی اپنے رب کے آسرے پہ زندہ ہیں، اور وہ حوصلہ رکھے ہوئے ہیں، اور کفر کی اور اسرائیل جیسے ظالم، جابر اور غیر انسانی ملک کی مزاحمت کر رہے ہیں. ڈوگر صاحب، آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے خزانچی بھی ہیں، فنانس سیکرٹری ہیں، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اسرائیل کی بمباری اور وہاں پر حقائق دکھانے والے صحافیوں کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ کے علاقے میں صحافیوں کو رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو میرے درجن کے قریب دوست اپنے صحافتی فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جانیں گوا بیٹھے ہیں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے، وہ مصر کے علاقے میں تھے. وہ قریب علاقہ ہے غزہ کے، جہاں سے وہ اپنی رپورٹنگ کرنے کے لیے گھوم رہے تھے یا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن بے شرمی اور ڈٹائی کی حد ہے کہ ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. حالانکہ پوری دنیا میں یہ اصول اور قانون ہے کہ صحافیوں، ہسپتالوں، مریضوں اور عورتوں اور بچوں پہ بمباری نہیں کی جاتی. لیکن فلسطین تمام انسانی حقوق کو فراموش کر چکا ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے حکمرانوں میں اور ان کے فیصلہ سازوں میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اندھا دھند بمباری کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے صحافیوں کی گاڑی پہ حملہ کیا اور ان کی جانیں لے لیں. کل ہسپتال پہ حملہ کر کے انہوں نے ہمارے سینکڑوں فلسطینی بھائیوں کو جو زخمی حالت میں وہاں موجود تھے ان کی بھی جانیں لے لی ہیں. اور کسی کو نہ کوئی شرم آئی ہے، نہ عالمی برادری کو اس پہ کچھ کہیں کوئی حرکت نظر آئی ہے. سب لوگ اس کے باوجود اس کی پشت پہ کھڑے ہیں. اور میں یہ پشت پناہی جس طرح ہو رہی ہے، میں اگر تاریخ میں جھانکوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی میں جو غزوہ خندق کی مثال چھوڑ گئے ہیں وہ بالکل آج کے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حالات میں منطبق ہوتی ہے کہ اس وقت بھی مسلمان ایک چھوٹی سی محدود سی طاقت تھے جو مدینہ میں محصور تھے اور چاروں طرف ایک خندق کھودی گئی تھی ان کی حفاظت کے لیے. اور پورا عالم کفر صرف قریشی نہیں تھے, ان کے ساتھ یہودی تھے, عیسائی تھے, باقی جتنے قبائل اس علاقے کے تھے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ آج یہ جو بڑھتی ہوئی چھوٹی سی طاقت ہے اس کو اگر آج ختم کر دیا گیا تو یہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگر اس کو ابھرنے کا موقع دیا جائے تو پھر شاید. لیکن آپ کو یاد ہوگا کئی ہفتوں کی محاصرے کے باوجود وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے آخر غیب سے مدد بھیجی اور ایسی آندھی چلائی کہ وہ راتوں رات سارا اپنا میدان کارزار چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھاگنے پہ عالمی کفر مجبور ہوا. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کی مدد ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آئے گی, اگرچہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی غیرت کو کہیں گوا بیٹھے ہیں, کہیں بھول گئے ہیں, لیکن ہمارا رب انشاءاللہ العزیز ہمارے بھائیوں کی مدد کرے گا, ان کی حفاظت کرے گا اور انشاءاللہ یہ مزاحمت جاری رہے گی اور اسرائیلی ظلم و ستم اپنے انجام کو پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسرائیل کی جو جنگ ہے اس پہ جو رپورٹنگ دنیا میں کی جا رہی ہے اور جو کوریج دکھائی جا رہی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ بالکل یک طرفہ دکھایا جا رہا ہے. فلسطینیوں کو تو مظلومیت جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے, ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ چھپایا جا رہا ہے, لیکن وہ حماس کی جو معمولی کارروائیاں ہیں ان کو اچھالا جا رہا ہے اور اس کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے. ایک آدمی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں آتا ہے اس کو دہشت گرد کہا جائے گا؟ کچھ سوچنے کی بات ہے. حماس کو یہ جتنی مغربی دنیا ہے انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے, حالانکہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے فلسطین کی حفاظت کے لیے میدان میں ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت دی ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, اپنا جان و مال سب قربان کر رہے ہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور اپنی مسلمان آبادی کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ مغرب سے ہمیں کسی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کہنا پڑے گا کہ مسلمان ممالک کی بھی غیرت کہیں غائب ہو چکی ہے اور وہ بالکل بے حیثی ان پہ طاری ہے اور انہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور انہیں کیا کچھ کرنا چاہیے. وہ سب گم سم بیٹھے ہیں, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کی تصویر بنے نظر آتے ہیں اور ان کا کوئی کردار ہمارے سامنے نہیں ہے جو جرأت مندانہ کردار, جو عظمت, جو عظیمت دکھانی چاہیے تھی, جو ہمت دکھانی چاہیے تھی مسلمان ملکوں کو. مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ وہ کسی ایک مسلمان ملک کی طرف سے بھی دکھانے میں نہیں آئی. بہت شکریہ احمد ریاض ڈوگر صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.